آج میں آپ کو آسمانی بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، کہاں گرتی ہے، بادل کی گرج کیسے پیدا ہوتی ہے، سائنٹیفک لحاظ سے اور ریلیجیس یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آسمانی بجلی جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بجلی جو ایک بادل سے دوسرے بادل کے درمیان میں سفر کرتی ہے، جیسے کیمرے کی فلیشنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ فلیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو شیٹ لائٹنگ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے اس کو فوک لائٹننگ کہتے ہیں، کہ جب آسمان سے بجلی بادل سے زمین کی طرف سفر کرتی ہے تو کانٹے کی طرح اس کی شکل نظر آتی ہے، تو ایسی بجلی کو فوک لائٹننگ کہتے ہیں۔ اور یہی جو بجلی کی قسم ہے یہ خطرناک ہے اور اسی سے بہت ساری مواد پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب بارش برستی ہے تو بادل کے اندر بہت سارے پانی کے قطرات برف کی طرح جم جاتے ہیں اور وہاں پر مثبت چارج پیدا ہوتا ہے، اور بادل کی نچلی طرف منفی چارج پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ چارج خاص سطح تک پہنچ جائے تو وہاں پر برقسکونی کی وجہ سے جو بجلی ہے یہ زمین کی طرف سفر کرتی ہے۔ جب آسمانی بجلی زمین کی طرف سفر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہوائیں جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہیں اور اس سے ایک گرج پیدا ہوتی ہے، زوردار دھماکے دار آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم گرج کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں پر گرتی ہے؟ ہمارے عام طر بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جو آسمانی بجلی ہے جس نے بلیک رنگ کا سوٹ پہنا ہو وہاں پر گرتی ہے، یا جو پہلا بچہ پیدا ہو اس کے اوپر گرتی ہے، یا اور بہت سارے رشتہ دار جو ہیں خاص رشتہ دار جو ایک جگہ پر جمع ہو تو وہاں پر گرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری توہم پرستی ہے، اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آسمانی بجلی ہمیشہ وہاں پر گرتی ہے جہاں پر نیچے بھی چارج پیدا ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پر درختوں کے اوپر گرتی ہے، یا جو جہاں پر دھاتی تاریں لگی ہوتی ہیں، یا کوئی دھات کی جو راڈ ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ آسمانی بجلی جو ہے وہ گرتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے جسم کے جو لو ہیں، جو آپ کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر چارج پیدا ہو رہا ہے، تو فوری طور پر اب وہاں سے ہٹ جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائٹننگ کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں آہنی راڈ ہوتے ہیں، لوہے کے راڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آسمانی بجلی ان کے اوپر گرتی ہے۔ تو جب بھی پانی والی جگہ سے ہٹ جائیں، بڑے درختوں کے نیچے سے ہٹ جائیں، اور جب بھی آسمانی بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہو یا بادل جو ہے یہ گرج رہے ہوں، تو جتنی برقی آلات ہوتے ہیں ان سب کو آپ بند کر دیں، خاص طور پہ جو موبائل ہے استعمال کرنا بند کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بجلی ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ جو بجلی کی آواز پیدا ہوتی ہے، گرج کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بجلی کو دیکھ کر جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اور مفسر کے مطابق ایک فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اوپر مقرر کیا ہے، جو بادلوں کو چلانے کا کام کرتا ہے۔ تو جب یہ گرج کی آواز آتی ہے تو یہ اصل میں رعد یعنی اس فرشتے کی تسبیح کا یہ تسبیح کی آواز ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج کی آواز سنتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمارے اوپر عذاب نازل نہ فرما، بلکہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہونے سے پہلے ہمیں امان عطا فرما۔ اس کا حوالہ میں نے نیچے دیا ہوا ہے، اس سے جا کر آپ یاد کر لیں زبانی، کہ جب بھی آسمانی بجلی چمکے تو وہ دعا آپ نے زبانی پڑھ لینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سے مروی ہے کہ جب یہ آسمانی بجلی اس طرح سے چمکتی یا بارج جو بادل ہیں یہ گرجتے، تو آپ سورہ رعد کی یہ آیت پڑھتے اور فرماتے کہ یہ دنیا والوں کے لیے ایک وعید ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بڑا ہی پیارا اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، حضرت یہ موجم الکبیر کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے آسمانی بجلی اس تک نہیں پہنچتی۔ تو جب بھی آپ آسمانی بجلی کو دیکھیں، اس کی چمک کو دیکھیں یا بادل کے گرجنے کی آواز سنیں، تو فوری طور پر سارے کام جو ہیں وہ اپنے بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کے سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب بھی آسمانی بجلی چمکتی دیکھیں
آپ بادلوں کے گرجنے کی آواز سنیں، سارے کے سارے کام جو ہے وہ بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ شروع کر دیں کہ حدیث پاک کے مطابق جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا آسمانی بجلی اس تک نہیں پہنچے گی اور وہ آسمانی بجلی کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے، آمین۔